علی خان محمود آباد جو کہ اشوکا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ہی از دا اسسٹنٹ پروفیسر ان اشوکا یونیورسٹی، اور ان کو جو ہے اریسٹ کر دیا گیا انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا؟ یہ جیسے میں نے بتایا کہ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ایک کمنٹ کیا اس بریفنگ کے اوپر جو بریفنگ ڈیورنگ آپریشن سندور دی گئی تھی اس ٹائم کی کرنل صوفیہ کی طرف سے۔ کرنل صوفیہ قریشی جو ہے، جس ٹائم آپریشن سندور کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے اگینسٹ پاکستان، جس میں انڈیا نے یہ کہا کہ انہوں نے ٹیررسٹ کو ہٹ کیا آلدو انہوں نے سویلینز کو ہٹ کیا، اس آپریشن سندور کی بریفنگ جب صوفیہ قریشی نے دی، اس کے اوپر کمنٹ کیا ایسا کمنٹ کیا گیا علی خان محمود آباد کی طرف سے کہ جس کے بعد انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ کمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ صوفیہ قریشی کو پریز کر رہے تھے جب وہ آپریشن کے درمیان جو ہے وہ بریفنگ دینے آئیں وہاں پہ آپریشن سندور کے اوپر، تو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ وہ جو ایک سیکولر نیچر ہے انڈیا کی، وہ سیکولر نیچر جو ہے شاید اسٹل الائیو، کیونکہ وہاں پہ جو صوفیہ قریشی ہیں ظاہرہ وہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ جب کافی سارے لوگوں نے اس کو پریز کیا تو اس کے اوپر جو علی خان محمود آباد ہیں انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ لوگ انہیں تو پریز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کتنے ہی مسلمانوں کے گھر ہیں جن کو بلڈوز کرا دیا گیا، جن کو تباہ کرا دیا گیا، کتنے ہی مسلمانوں کے ایسے بزنسز ہیں جن کو بند کرا دیا گیا، اور کتنے ہی ورشپ پلیسز ہیں، عبادت گاہیں ہیں مسلمانوں کی جن کو تباہ کیا گیا آفٹر دا پہلگام ٹیررسٹ انسیڈنٹ۔ اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی جو ہے وہ وار مونگر ہے، وہ ڈویژن پھیلاتی ہے، موب لنچنگ جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے بی جے پی۔ تو اس کمنٹ کے اوپر بیسیکلی انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ جو ان کے خلاف کیس ہے وہ بی جے پی کے ہی ایک ممبر ہیں جنہوں نے کیس فائل کیا ان کے اگینسٹ۔ اور اوورآل جو انڈیا میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انٹائی وومن یہ کمنٹ تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پوری پوسٹ میں جو انہوں نے فیس بک کے اوپر کی وہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی انٹائی وومن تھا، آلدو وہ انٹائی بی جے پی ضرور تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو گھر ہیں، جو مساجد ہیں، ان کو جو ہے ڈیمالش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اشوکا یونیورسٹی کے نام سے، کیونکہ اشوکا یونیورسٹی میں جو ہے یہ پروفیسر تھے، اینڈ ہی از 42 ایئرز اولڈ۔ پولیٹیکل سائنس کے نہ صرف پروفیسر ہیں بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی وہ ہیں۔ اس کنٹروورسی کے بعد بی جے پی کے اوپر جو ایک سارٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ بی جے پی ڈویژن پھیلاتی ہے، بی جے پی ایکسٹریمزم پھیلاتی ہے، یا پھر بی جے پی اپنے پولیٹیکل اپوزیشن یا پھر کوئی بھی ایسے لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کرٹیسزم بی جے پی سے برداشت نہیں ہوتا، یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایسا یوزلی ظاہرہ پاکستان میں آپ نے کئی کیسز سنے ہوں گے کہ کبھی کسی جرنلسٹ کو اٹھا لیا گیا، کبھی کسی پروفیسر کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس نے گورنمنٹ کے اگینسٹ کمنٹ کیا تھا۔ وہی چیزیں اب وہاں پہ جو بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ انڈیا کلیم کرتا ہے اپنے آپ کو، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، موب لنچنگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا، جو کہ ہیومن رائٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، کہ جو علی خان محمود آباد صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے۔ دوسری طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل ہی لاسٹ ایئر انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی جس میں بتایا گیا کہ کتنے ہی مسلمانوں کے گھر ہیں، بزنسز ہیں اور عبادت گاہیں ہیں، یعنی کہ مساجد ہیں، جن کو ڈیمالش کیا گیا بی جے پی کی طرف سے۔ اور اب ایمنسٹی انٹرنیشنل دوبارہ سے جو ریلیز ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے علی خان محمود آباد کی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پہلگام ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا تو وہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اسی کا پارٹ تھا وہ ایئر سٹرائکس جو کہ پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کی پاپولیشن تھی، جو سویلین پاپولیشن تھی، ان کو اریسٹ کیا۔ ان کے بی بی سی کی رپورٹس ہیں، الجزیرہ کی رپورٹس ہیں، جن میں کنفرم کیا گیا کہ ایئر بامبنگ کے تھرو ان کے جو ہومز تھے وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے کشمیریوں کے، اور کافی سارے کشمیری تھے یا پھر ایون جو مسلمان تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے میتھڈ کے تحت ان کو بلیم کیا گیا کہ کیونکہ آپ مسلمان ہو تو دیر آر چانسز کہ آپ ٹیررسٹ ہو سکتے ہو، کیونکہ آپ کشمیری ہو تو دیر آر چانسز کہ آپ ٹیررسٹ ہو سکتے ہو۔ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، چاہے پلوامہ کرائسس ہو، چاہے پہلگام کرائسس ہو، وہاں پر ایسے ہی بی جے پی جو ہے چیزوں کو ڈیل کرتی ہے اور ڈویژن جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے وہ انڈیا میں۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ آتی ہے جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے، بی بی سی کے لوگوں نے وہاں کے ڈفرینٹ جو لوگ تھے، جو افیکٹیز تھے، جو انجرڈ تھے اس انسیڈنٹ میں، ان سے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ کافی سارے مسلمان ایسے تھے جو ہماری مدد کر رہے تھے۔
جو ہمیں گھوڑوں پہ خچر پہ لاد کے ہمیں واپس لے کر جا رہے تھے. کافی سارے ایسے مسلم لوگ تھے جو ہماری جو ہے دیکھ بھال کر رہے تھے جب ہم لوگ زخمی ہوئے, وہاں پہ ہماری مدد کر رہے تھے. سو وہاں پہ شاید اس کمیونٹی میں, چاہے وہ مسلم کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی ہے, ان کے درمیان کوئی اتنا ہیٹریڈ ڈویژن نہیں تھی. لیکن یہ ڈویژن بیسیکلی بی جے پی جیسی جو پارٹیز ہیں وہ پروموٹ کر رہی ہیں. چاہے کانگریس ہو تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بھی کنڈیم کر رہی ہے اس طرح کے انسیڈنٹس کو. پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی ڈیبیٹس آپ کو سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی سارے لوگ اس چیز کو لے کر کنسرن ہیں کہ شاید ہم جو ہے ہمارا جو ڈیسیژن تھا یہاں رہنے کا وہ غلط ڈیسیژن تھا, شاید ہمیں جو ہے پارٹیشن کے درمیان پاکستان موو کر جانا چاہیے تھا. اور بہت سارے آتھر جو ایون پاکستان میں بھی کافی سارے آتھر تھے جو کہ پارٹیشن کے آئیڈیا کو کنڈیم کرتے تھے, پارٹیشن کے آئیڈیا کو لائک نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کلچر ڈیوائیڈ ہو گیا, چیزیں ڈیوائیڈ ہو گئیں, پارٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. بٹ میرے خیال سے جو ریسنٹ رائز ہے یا پھر جو ریسرجنس ہے بی جے پی کی, جو ریسرجنس آف ایکسٹریمزم ہے, ریسرجنس آف میجورٹیرینزم ہے ان انڈیا, وہ میجورٹیرینزم بیسیکلی کنفرم کر رہی ہے کہ دا ڈیسیژن آف پارٹیشن جو تھا وہ بہتر تھا, وہ ٹھیک تھا. جو قائد اعظم محمد علی جناح کی اپروچ تھی یا ہمارے جو فور فادرز کی اپروچ تھی, ان کو جو لگتا تھا کہ یہاں پر ہماری جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ ہم بہتر طور پہ نہیں کر سکتے, یا پھر ہماری جو فریڈم ہے وہ سیریسلی کمپرومائز ہو جائے گی, پرٹیکولرلی ریلیجیس فریڈم. سو دے ور رائٹ. اور یہی وجہ ہے کہ جو پارٹیشن تھی اب اس کو ایون جو لوگ کنڈیم کر رہے تھے ان کے بھی آئیڈیاز میں تھوڑا سا چینج آیا کہ واقعی میں وہاں پہ شاید مسلمانوں کے لیے رہنا جو تھا وہ مشکل تھا.